بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر آل فیکلٹیز کے ایگزامینیشنز کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلامیات کے بارے میں، فرسٹ ایئر کی جو کہ کمپلسری سبجیکٹ ہے تمام فیکلٹیز کا۔ تو اس کے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے سوالات ایسے ہیں جو اس سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی فی الحال میں مختصر جوابات والے سوالات اور اس کے بعد تفصیلی جوابات والے سوالات پر جو ہے ڈسکس کروں گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک ویڈیو جو ہے میں ایم سی کیوز کے بارے میں بھی بنا دوں گا اسلامیات کی، کہ اس میں کون کون سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے حصہ بے کھولا ہے اسلامیات کا، مختصر جوابات والے سوالات کا۔ اس کے کل نمبر جو ہوں گے وہ 20 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حصے سے تمام سوالات کے جوابات مطلوب ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ جو نیچے سوال آتے جا رہے ہیں، سوال نمبر 2 ہوگا، سوال نمبر 3 ہوگا، تو اس میں جو ہے آپ کو تمام سوالات کے جوابات دینے ہوں۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ کا آ رہا ہے مندرجہ ذیل میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ میں سے کسی 4 کا صرف ترجمہ تحریر کرے، ٹھیک ہے۔ تو صرف ترجمہ تحریر کرنا ہوگا۔ اس میں پہلی جو یہاں ہے وہ آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ دوسری جو ہے وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تیسری آ رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ چوتھا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ۔ پانچویں آیت جو آ رہی ہے وہ ہے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ٹھیک ہے۔ یہ پانچوں آیات ہو گئی ہیں۔ نیکسٹ جو آگے ہمارا آ رہا ہے وہ ہے إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يرحمه الله من لا يرحم الناس، اور اس کے بعد ہے ما عال من اقتصد، ٹھیک ہے۔ 10ویں جو آ رہی ہے وہ ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین۔ تو یہ ٹوٹل 10 میں سے 5 آیات اور 5 احادیث ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جن کے ترجمہ آپ کو خاص طور پہ یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 پر اگر ہم آ جائیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارا جو ہے وہ مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی 4 جزئی سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں جتنے بھی آئیں گے ان میں سے 4 کرنے ہوں گے جو امپورٹنٹ آ رہے ہیں، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جن جو آتے ہیں عام طور پہ وہ نیچے ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس کتب سماوی، آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے، مشہور آسمانی کتابوں کے نام تحریر کریں، جنگ اور جہاد کے درمیان فرق واضح کریں، ایفاء عہد کے سلسلے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا، شرک کے معنی و مفہوم اس کی اقسام بیان کیجیے۔ نمبر 5 ہمارے پاس آ رہا ہے قرآن پاک میں وحی کا لفظ کن 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، تحریر کیجیے۔ سعی کسے کہتے ہیں، بیان کیجیے۔ نمبر 7 ہے قرآن مجید کے کوئی بھی 6 اسماء نام تحریر کیجیے جو خود قرآن میں مذکور ہیں۔ والدین کے حقوق کے متعلق ایک آیت یا ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت مع ترجمہ تحریر کریں۔ قرآن مجید کی 3 خصوصیات تحریر کریں۔ ذکر کی 3 اقسام بیان کیجیے۔ جہاد کی 3 اقسام بیان کیجیے۔ صلاۃ یا روزہ، نماز یا روزہ کے 3 فوائد تحریر کیجیے۔ اخوت سے کیا مراد ہے بیان کریں۔ جہاد اکبر، جہاد بالنفس سے کیا مراد ہے۔ حسد اور شک کے درمیان فرق بیان کیجیے۔ ہمسایہ پڑوسی کی اقسام بیان کیجیے۔ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے۔ صحائف 6 یا اصول 4 کی کتب کے نام مع مؤلفین تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ صحائف 6 کے نام بھی آ سکتا ہے، اصول 4 کے نام بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مصنفین کے نام لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، مؤلفین کے، ٹھیک ہے۔ اولاد کے کوئی 3 فرائض بیان کیجیے۔ تدوین حدیث سے کیا مراد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پر کوئی 3 آیات یا احادیث کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ یہ لانگ شارٹ دونوں میں امپورٹنٹ ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں، بیان کیجیے۔ عمل صالح سے کیا مراد ہے، نیز اس کی اقسام بیان کیجیے۔
حج یا زکوٰۃ کے 3 فوائد تحریر کیجیے. ٹھیک ہے. نمبر 26 ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے. اہل طائف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی. مساوات سے کیا مراد ہے. غیبت اور تہمت میں فرق بیان کیجیے. حدیث کی روشنی میں منافق کی نشانیاں علامات بیان کیجیے. کتابت قرآن پاک والی کمیٹی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. حج کی اقسام بیان کیجیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے کیا مراد ہے. نمبر 34 ہمارے پاس آ رہا ہے مکی یا مدنی صورتوں کی 3 خصوصیات بیان کیجیے. مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان فرق بیان کیجیے. نمبر 35 عفو و درگزر سے کیا مراد ہے. 4 مشہور فرشتوں کے نام ان کے کام بیان کیجیے. انبیاء کرام علیہ السلام کی 3 خصوصیات تحریر کریں. لا يدخل الجنت قاطع سے کیا مراد ہے. قبیلہ دوست کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی. حدیث کسے کہتے ہیں. نیز حدیث کی اقسام بیان کیجیے. تو یہ تقریباً 40 مختصر سوالات ہیں جن کی آپ تیاری کر لیتے ہیں. انشاءاللہ 95 ایٹ لیسٹ نمبر آپ کو ضرور مل جائیں گے اسلامیات میں مختصر سوالات میں. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں حصہ جیم تفصیلی جوابات والے سوالات کو بھی. ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس حصے سے کسی ایک سوال کا جواب تحریر کیجیے. تمام سوالات کے نشانات مساوی ہیں. جی, اس میں سے کسی جو جواب ہم نے دینا وہ کسی ایک سوال کا دینا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 تو اس میں جو امپورٹنٹ سوالات ہیں جو آ سکتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں, تو ان میں سے آپ تیاری کر لیں. انشاءاللہ آپ کا 95% جو ہے تفصیلی حصہ بھی پورا ہو جائے گا. سوال نمبر 5 ہے عقیدہ رسالت کی وضاحت کیجیے. انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات بیان کیجیے. نیز رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات تفصیل سے تحریر کریں. عقائد اسلام سے کیا مراد ہے. نیز عقیدہ توحید یا عقیدہ آخرت کی وضاحت کیجیے اور انسان کے انفرادی اجتماعی زندگی پر اس عقیدے کے اثرات بیان کیجیے. ٹھیک ہے. عقیدہ ختم نبوت سوال نمبر 2, جیسے کہ میں نے کہا لانگ شارٹ دونوں میں یہ امپورٹنٹ ہے. اس سے کیا مراد ہے. اس عقیدہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح کیجیے. یا ارکان اسلام سے کیا مراد ہے. نیز نماز, روزہ اور زکوٰۃ میں سے کسی ایک کا مفہوم قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی اہمیت اور اس کے انفرادی اجتماعی فوائد تفصیل سے بیان کیجیے. حقوق العباد سے کیا مراد ہے. سوال نمبر 7 قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق و فرائض یا اساتذہ معلم کے حقوق و فرائض, شوہر و بیوی کے حقوق و فرائض, حقوق زوجین, پڑوسیوں کے حقوق و فرائض. ٹھیک ہے. کافی سارے ہیں اس میں, لیکن یہ سب جو ہیں امپورٹنٹ ہیں سوال نمبر 7 کے لحاظ سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے, تفصیل سے بیان کیجیے. اچھا, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ لاسٹ میں مزید اس کو کانڈنس کر کے اسلامیات کا ایک اور جو ہے وہ آپ کو پیش کر دوں گا, تو اس میں اور مزید کم ہو جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں, یہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ابھی سے تیاری شروع کریں ان تمام چیزوں کی, تاکہ اچھے نمبر لے سکیں. وہ جو آخر میں دیا جاتا ہے ایک طور پہ پلان بی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو چلو اتنا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو تیاری اسی سے کریں تاکہ آپ کے اچھے سے اچھے نمبر آئیں. سوال نمبر 8 ہمارے پاس ہے اسلام میں جہاد سے کیا مراد ہے. نیز اس کے اقسام قرآن مجید اور احادیث کریمہ کی روشنی میں اس کی اہمیت و فضیلت فضائل بیان کیجیے. سوال نمبر 9 قرآن کریم کے امتیازی خصوصیات بیان کیجیے. قرآن و سنت کی روشنی میں کسب حلال کی وضاحت کیجیے. آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے. نیز مشہور آسمانی کتابوں کے نام اور یہ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں ان کے نام تحریر کریں. تو یہ آپ کے اسلامیات فرسٹ ایئر کے شارٹ کوسچن آنسر اور لانگ کوسچن آنسر تھے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ان سے تیاری کریں, آپ 90 سے اوپر مارکس بہت آرام سے لے سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, دوسروں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آگے آنے والی اکیڈمک ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.